خالد بن ولید یعنی ایک ایسا نام جس نے اپنے شور اور بلیدان کے دم پر دنیا کا اتہاس بدل کر رکھ دیا۔ خالد بن ولید جسے دنیا سیف اللہ کے نام سے جانتی ہے، جس نے اسلام کا پرچم ایشیا سے لے کر یورپ تک پہنچا دیا، جس کے بارے میں پشچمی جگت کے اتہاسکار بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ خالد بن ولید نیپولین سے بھی مہان تھا۔ اس کے شور اور پراکرم کے آگے سکندر جیسے لوگ بھی چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ خالد بن ولید کون تھے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 سے ادھک جنگیں لڑی اور کسی میں شکست نہیں کھائی۔ وہ اجے پراکرمی اور تلوار کے ایسے دھنی انسان تھے جنہیں دیکھ کر دشمن کی روحیں کانپ جایا کرتی تھیں۔ خالد بن ولید نے جنگ کی ایسی تکنیکیں ایجاد کی کہ آج دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے۔ ان کے بارے میں امریکی اتہاسکار رچرڈ اے گیبریل لکھتا ہے کہ خالد اپنے وقت کا سب سے بڑا کمانڈر تھا۔ اس نے جو کارنامے پیش کیے ان کی سینیہ اتہاس میں مثال نہیں ملتی۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے 7ویں صدی عیسوی سے، جب مکہ پر مشرکوں کا راج ہوا کرتا تھا۔ مکہ ایک ایسی سرزمین تھی جہاں پر نہ تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی اور نہ ہی اسلام کے پرچار پرسار کرنے کی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مکہ سے لے کر مدینہ، روم سے لے کر فارس تک کی طاقتیں ایک ہو رہی تھیں۔ اسلام کے بڑھتے ورچسو کو روکنے کے لیے ہر دن نئے نیم و قانون بنائے جا رہے تھے، اور یہ سب تب تھا جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد صرف کچھ ہزار تھی۔ مسلمانوں کے خلاف لڑی جا رہی اس ویچارک جنگ اور ویرودھ کی کہانی میں ایک آواز اور تھی، اور اس آواز کا نام تھا خالد بن ولید۔ خالد بن ولید اپنے والد مغیرہ کی طرح ہی اسلام کے سب سے بڑے ویرودھیوں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو جنگ احد میں جس لشکر نے شکست دی تھی اس کا نیترتو کوئی اور نہیں بلکہ خود خالد بن ولید کر رہے تھے۔ خالد بن ولید ابھی مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار کا زور آزما ہی رہے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ ان کے بھائی الولید نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب خالد بن ولید کا اسلام سے اتنا قریبی واسطہ پڑا کہ ان کا خود کا بھائی ہی اسلام سے پربھاوت ہو کر مسلمان بن گیا۔ وہ خالد بن ولید جن کا قبیلہ بنو مخزوم مکہ کا سب سے امیر قبیلہ تھا، آج اس کے گھر میں قرآن کی آیتوں کا ادگھوش ہو رہا تھا۔ جنگ احد کے بعد خالد بن ولید کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسلام کا وجے رتھ کسی کے روکنے سے رکنے والا نہیں ہے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف لڑ ضرور رہے تھے، لیکن ان کا دل اسلام کے لیے ہی دھڑک رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود خالد بن ولید کی جنگی صلاحیتوں سے متاثر تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور ویرودھی خیمے میں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی محفلوں میں خالد بن ولید کے شور پراکرم اور تلوار بازی کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس خالد بن ولید کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہی خالد بن ولید اسلام قبول کر مسلمانوں کا سب سے بڑا فوجی کمانڈر بن جائے گا۔ خالد بن ولید سالوں تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس مہان جنرل نے اسلام کی ایسی خدمت کی کہ تاریخ نے اسے نام دیا سیف اللہ کا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، وہ تلوار جس نے اسلام کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنی پہلی اور سب سے بڑی جنگ بیزنٹائن امپائر کے خلاف لڑی۔ ایک طرف مسلمانوں کے 3000 سپاہی تھے تو دوسری طرف بیزنٹائن امپائر کے 1,00,000 سینک۔ مسلمانوں کے 3 کمانڈر پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ عقل کہتی تھی کہ مسلمانوں کے یہ 3000 سپاہی مٹی میں ملا دیے جائیں گے، لیکن خالد بن ولید نے اپنی یوگیتا اور پرتبھا کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی فوج کو ہارنے سے بچایا بلکہ اسے سرکشت مدینہ واپس لائے۔ یہی وہ جنگ موتا تھی جس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا۔ پشچمی اتہاسکار جان گلوب لکھتے ہیں کہ جنگ موتا میں خالد نے اسمبھو کو سمبھو کر دکھایا۔ خالد بن ولید نے وہ کیا جو آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ اتہاسکار ابن ہشام لکھتا ہے کہ خالد کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو وہ طاقت ملی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ جس جنگ میں شامل ہوتے اس کا جیتنا نشچت مانا جاتا تھا۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خالد بن ولید کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ جب وہ لشکر کی کمان سنبھالتے تو دشمنوں پر آسمان ٹوٹ پڑتا اور زمین انہیں کھا جاتی۔ انہوں نے بیزنٹائن اور ساسانی امپائر کی جڑیں ہلا دی تھیں۔
خالد بن ولید ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سیریا، عراق اور فارس کو اسلامی راج کا حصہ بنایا۔ آج اگر مسلمان دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں تو اس میں ایک بڑا کردار خالد بن ولید کا ہے۔ یہ وہ مرد کلندر تھا جس کی تلوار نے ہرکلس، تھیوڈور اور مسیلمہ قذاب کے وجود مٹا دیے۔ 632 عیسوی میں جب مسیلمہ قذاب نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ خالد بن ولید کی تلوار ہی تھی جس نے یمامہ میں اس کے گناہوں کا حساب و کتاب کیا۔ خلیفہ ابو بکر کے آدیش پر خالد اپنے 13,000 لشکریوں کو لے کر یمامہ کے میدان کی طرف نکل پڑے۔ ایک طرف 13,000 کی فوج تھی تو دوسری طرف مسیلمہ قذاب کا لاکھوں کا لشکر۔ لیکن فتح تو اسلام کا مقدر ہے، طاقت تو اللہ کی ہے، نظام تو اللہ کا ہے۔ مسلمانوں نے مسیلمہ قذاب کے لشکروں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں 360 ایسے مسلمان شہید ہوئے جنہیں ٹکڑوں میں قرآن کا تھوڑا تھوڑا حصہ یاد تھا۔ یہی وہ حادثہ ہے جس کے بعد خلیفہ عمر نے آدیش دیا کہ قرآن کو ایک جگہ پر لکھ کر محفوظ کیا جائے، اور یہیں سے قرآن کو لکھنے کے اس سلسلے کی شروعات ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن موجود ہے اسے اس حادثے کے بعد ہی ترتیب دیا گیا تھا۔ شروعات میں کھجور کے پتوں اور پودوں سے بنے خاص طرح کے کاغذ پر قرآن لکھا گیا اور اسے الگ الگ علاقوں میں بھیجا گیا تاکہ جنگ کے دوران اسے محفوظ رکھا جا سکے۔ خالد نے اپنی رننیت سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ہمیشہ کے لیے شانت کر دیا۔ اس جنگ میں خالد کی تلوار نے ایسا قہر برپایا کہ مسیلمہ کے ساتھ اس کی بغاوت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ خالد بن ولید نے پوری دنیا پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے۔ بھارت میں آنے والا پہلا مسلم جنرل محمد بن قاسم خالد بن ولید سے پربھاوت تھا۔ آج بھی امریکہ سے لے کر یورپ اور دنیا کے بڑے بڑے دیش دنیا کے بڑے بڑے جنرل اور کمانڈر خالد بن ولید کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ خالد بن ولید کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم خالد کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا کیونکہ وہ اللہ کی تلوار ہے جس کو اس نے کفار پر کھینچا ہے۔ خالد بن ولید کی تلوار بازی اور گھڑ سواری کا کسی کے پاس توڑ نہیں تھا۔ وہ اسلامی دنیا کے پہلے کمانڈر تھے جنہوں نے جنگ کے لیے گھوڑوں کو ٹریننگ دلوائی۔ وہ اپنی فوج کو میدان میں اس طرح سے سجاتے کہ دشمن سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ان کے پاس فوجیوں کی تعداد کتنی ہے۔ اپنے اسی کوشل اور اسی رننیت کے دم پر انہوں نے نہ جانے کتنی جنگیں فتح کر ڈالی۔ یرموک کی جنگ میں ان کے 24,000 سپاہیوں نے دشمن کے 1,00,000 فوجیوں کے پرکھچے اڑا دیے۔ خالد نے اپنی گھڑ سوار سینا کا ایسا استعمال کیا کہ رومن سینا کے پیر اکھڑ گئے۔ پشچمی اتہاس کار ایڈورڈ گبن اپنی کتاب دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں لکھتے ہیں کہ خالد کی سینیہ پرتیبھا نے روم کے سب سے مضبوط سیناؤں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی ان کی گھڑ سوار سینا اور جنگی رننیت کو سینیہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ خالد بن ولید پیدا تو مکہ کے سب سے امیر خاندان میں ہوئے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی سادگی میں گزار دی۔ وہ جنگ کے میدان میں یودھا تھے تو عام زندگی میں اسلام کے ادنا سے غلام۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ وہ اپنے سینکوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جنگ کا میدان ہو یا رومن امپائر کا قلعہ، خالد بن ولید نے کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اپنی پوری دھن دولت اور سمپدا اسلام اور مسلمانوں کے لیے دان کر دی تھی۔ پیغمبر محمد کے زمانے میں ہی خالد کے پاس ملکیت میں ایک تلوار کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہی تلوار جو دشمنوں سے لڑتے ہوئے جنگ موتا میں ٹوٹ گئی۔ خالد بن ولید خود تو ایک شیر تھا ہی، لیکن اس کی نسلوں میں ایسے یودھا اور بہادر پیدا ہوئے جنہوں نے انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو سکتی ہے کہ 16ویں صدی کا مشہور شاسک اور بابر کا سیناپتی شیر شاہ سوری خالد بن ولید کی نسلوں میں سے تھا۔ یہ وہی شیر شاہ تھا جس نے اپنے شور اور بل کے دم پر سوری ونش کی استھاپنا کی اور بھارت کے پہلے نیشنل ہائی وے گرینڈ ٹرنک روڈ کا نرمان کروایا۔ بھارت کا پہلا ڈاک خانہ شیر شاہ سوری نے ہی بنوایا تھا۔ شیر شاہ سوری نے ہی بھارتی روپیے کی شروعات کی جو آج بھی بھارت کی سرکاری کرنسی مانی جاتی ہے۔ سڑک کے کنارے پیڑ لگانے اور کنواں کھدوانے کی پرمپرا کی شروعات شیر شاہ سوری نے ہی کی تھی۔ شیر شاہ سوری کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے کچھ سالوں کے لیے بھارت سے مغل سلطنت کا صفایا کر دیا تھا۔ بہار کے مشہور شہر پٹنہ کا نام شیر شاہ نے ہی رکھا تھا۔ آج شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ بھارت کے لیے اتنا سب کچھ کرنے والا شیر شاہ
مشہور صحابی خالد بن ولید کی نسلوں میں سے تھا۔ برٹش اتہاسکار کیرول ہیلن برینڈ کی مانے تو خالد بن ولید عرب جگت کے سب سے مشہور جنرل تھے۔ اسکاٹش پادری اور اتہاسکار ولیم مونٹگومری واٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خالد بن ولید وہ شخص ہے جس نے اپنی شاندار جنرلشپ کے دم پر پہلے عرب ایمپائر کا نرمان کیا۔ خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور کسی میں شکست نہیں کھائی۔ انہوں نے عراق، ایران، سیریا، مصر، یمن اور دنیا کے بہت سے حصوں میں اسلام کو پھیلانے کا کام کیا۔ خالد نے صرف علاقے ہی فتح نہیں کیے بلکہ انہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ وہ جس علاقے کو فتح کرتے وہاں کے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیتے، مسجدوں اور مدرسوں کا نرمان کیا جاتا، خانقاہیں اور درسگاہیں بنائی جاتی تاکہ علم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جا سکے۔ برٹش اتہاسکار سر ولیم میور اپنی کتاب دا کیلیفیٹ اٹس رائز، ڈکلائن اینڈ فال میں لکھتے ہیں، خالد بن ولید کی رڑنیت اور ساہس کی مثال دنیا کے کسی بھی سینا نائک میں ڈھونڈنا مشکل ہے۔ امریکی سینی اتہاسکار ریچرڈ اے گیبریل اپنی کتاب گریٹ کیپٹنز آف اینٹیکویٹی میں لکھتے ہیں کہ خالد پراچین کال کا سب سے بڑا سیناپتی تھا۔ اس نے کم سنسادھنوں میں جو کارنامے انجام دیے وہ سینی اتہاس میں بے مثال ہیں۔ خالد بن ولید نے جن شہروں اور جن علاقوں کو فتح کیا وہاں آج بھی اسلام کے چراغ روشن ہیں۔ خالد نے 20 سے 25 بڑے علاقے اور شہر فتح کیے جس میں یمامہ، نجد، بزاخہ، حلب، دمشق، ہرا، عنبر، عراق اور ایران کے بہت سے شہر شامل تھے۔ ایران کے بارے میں بات کریں تو اسلام کے آنے سے پہلے ایران پر پارسیوں کا راج ہوا کرتا تھا اور یہی دھرم ہی وہاں کا سرکاری مذہب تھا۔ ایران مجوسیوں کا دیش تھا اور یہاں کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے آنے تک یہاں کی ایک بڑی آبادی اسی زرتشت دھرم کو مانتی تھی۔ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مجوسی تھے۔ انہوں نے ہی بسم اللہ کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ ایران کا پرانا نام فارس تھا اور اس فارس میں جس پہلے مسلمان نے قدم رکھا اس کا نام تھا خالد بن ولید۔ خالد بن ولید کے نیترتو میں مسلمانوں نے پہلی بار 633 عیسوی میں ایرانیوں کا مقابلہ کیا اور میسوپوٹامیہ شہر کو فتح کر لیا۔ جس وقت خالد بن ولید نے ایران پر حملہ کیا اس وقت اس کی سطح پر ہرمز بیٹھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہرمز ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہندوستان اور عرب سے آنے والے ویپاریوں پر ظلم و تشدد کرتا اور ان کے مال کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے اتیاچاروں کا ویرودھ کر سکے۔ کیا ہندو کیا مسلمان، ہر کوئی اس کے اتیاچاروں سے پیڑت تھا۔ جب یہ خبر خلیفہ ابو بکر کو ملی تو انہوں نے خود ہرمز کا حساب کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سب سے طاقتور کمانڈر خالد بن ولید کو 18,000 فوجیوں کے ساتھ ایران روانہ کر دیا۔ خالد بن ولید کے آنے کی خبر ایرانیوں کو پہلے ہی مل چکی تھی۔ جب وہ ایران پہنچے تو دنیا کی سب سے بڑی فوج ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن خالد کوئی عام انسان نہیں تھے۔ یہ وہ کمانڈر تھا جس نے اپنی زندگی میں 125 سے ادھک جنگیں لڑی اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ایک طرف خالد بن ولید کے چند فوجی تھے تو دوسری طرف ہرمز کی لاکھوں کی فوج، اور جنگ کا میدان تھا ایران کا کاظمہ شہر۔ یہی وہ شہر تھا جہاں پر مسلمانوں نے پرشین ایمپائر کے ساتھ اپنی پہلی جنگ لڑی اور اس جنگ کو نام دیا گیا جنگ سلاسل کا۔ یہ مانوا اتہاس کی ایسی جنگ تھی جو شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ ساسانی بادشاہ ہرمز نے خالد بن ولید کو چیلنج کیا کہ اگر دم ہے تو اکیلے مقابلہ کر۔ خالد بن ولید نے اپنے پہلے ہی وار میں ہرمز کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر ایرانی فوج دہشت میں آ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ نے فارس کے لوگوں میں مسلمانوں کی ایسی دہشت بٹھائی کہ سالوں تک کوئی ان کا مقابلہ کرنے کو تیار نہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عرب کے بہت سے قبیلے بغاوت پر اتر آئے اور انہوں نے زکوٰۃ اور ٹیکس دینے سے منع کر دیا تو یہ خالد بن ولید ہی تھے جنہیں خلیفہ ابو بکر نے علم دے کر باغیوں کی طرف روانہ کیا۔ فتنہ ارتداد کو ختم کرنے اور جھوٹے نبیوں کے قصوں کو تمام کرنے میں سب سے زیادہ بھومکا خالد بن ولید نے نبھائی۔ خالد بن ولید کے بغیر دنیا ویسی نہ ہوتی جیسی آج ہے۔ انہوں نے وقت کی سپر پاور رہے روم اور فارس کے وجود مٹی میں ملا دیے اور مسلمانوں کی ریاست کی سرحدوں کو نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاسگر تک پہنچا دیا۔ خالد بن ولید جس جنگ میں تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے فتح اس کا مقدر بن جاتی،
لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ اگر ہمارے لشکر میں خالد بن ولید ہے تو ہم ہار نہیں سکتے۔ یہی وہ خیال تھا جس سے مسلمانوں کی ایمان کے جانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ ابو بکر کے بعد جب خلیفہ عمر سطح میں آئے تو انہوں نے خالد بن ولید کو کمانڈر کے پد سے ہٹا دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ فتح اللہ کی طرف سے ہے، ملک اللہ کا ہے، حکومتیں اللہ کی ہیں، اللہ کا حکم اور اسلام کی فتح کسی شخص کی محتاج نہیں۔ حضرت عمر کو ڈر تھا کہ لوگ اللہ کے بجائے خالد کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ خالد بن ولید کسی عہدے یا سطح کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، ان کا مقصد اسلام کی خدمت اور اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہیں کمانڈر ان چیف کے پد سے ہٹایا گیا تو انہوں نے اسے ترنت قبول کر لیا اور پوری عمر ایک سپاہی کی طرح اپنے فوجی دستے کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ خالد بن ولید مرتے دم تک اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی، لیکن انہیں موت آئی بھی تو بستر پر۔ خالد بن ولید کی زندگی امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو خالد بن ولید کا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو خالد بن ولید بستر پر نہ مرتا۔ خالد بن ولید آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کا نام آج بھی دشمنوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر دیتا ہے۔ غزہ کی تباہی اور مسلمانوں کی بے بسی کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ زمانہ آج پھر کسی نئے خالد بن ولید کے انتظار میں ہے۔ ویسے خالد بن ولید کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔